ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ بیان کا آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، اور نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں ہوں اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے، بدن، سر یا داڑھی وغیرہ کے بال سہلانے، یوں انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو سنوں گا اس کو یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے، اللہ کی رضا پانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فتح مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے موقع پر وہاں کے سرداران قریش اور عام لوگ حرم کعبہ میں جمع تھے۔ یہ لوگ وہی تھے جو مسلسل 21 برس سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن رہے تھے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و صحابیات علیہم رضوان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ محبوب رب الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے اسلام
اور مسلمین کو ختم کرنے کے لیے 300 میل دور جا کر بھی ایمان والوں پر حملے کیے اور کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے۔ آج یہ لوگ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر سر جھکائے حاضر تھے۔ تصور کریں کہ کیسا وہ منظر ہوگا۔ اس موقع پر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے استفسار فرمایا، پوچھا آج تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو؟ لوگوں نے 3 مرتبہ کہا آپ حلیم و رحیم باپ کے بیٹے اور ایسے ہی چچا کے بیٹے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ وہ کیا کہا تھا؟ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں اس کا تذکرہ ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں کہ کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ عز و جل تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ سلام ان پر برائے نفس جو بدلا نہ لیتے تھے۔ میرے آقا کی شان شاعر نے کیا خوب کہی ہے، امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں اس کا تذکرہ کیا ہے، سلام اس پر برائے نفس جو بدلا نہ لیتے تھے، سلام ان پر جو دشمن کو دعائے خیر دیتے تھے، سلام ان پر جو دشمن کو دعائے خیر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث مبارکہ کے مقاصد کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز و پیرائے میں بیان فرمایا۔ کبھی اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم کہا، اور کبھی كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ فرمایا۔ یعنی حضور علیہ السلام کا کام یہ صرف آیات کی تلاوت کرنا ہی نہ تھا، بلکہ وہ لوگ جو گمراہی میں، ذلت میں، وحشت میں، بربریت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں گمراہی اور جہالت کی وادی سے نکالنا، کفر و شرک کی نجاستوں اور آلائشوں سے پاک کرنا بھی تھا، اور نور ایمان کو ان کے قلوب میں جاگزیں کرنا بھی تھا۔ ان کے دلوں کی بستی میں اخلاق رذیلہ نے جو جڑیں پکڑی ہوئی تھیں، ان کی جگہ اخلاق حسنہ کے نخل و بر کی آبیاری کرنا بھی تھا، تزکیہ نفس بھی فرمانا تھا، اور یہی وہ آقا علیہ السلام کی تربیت ملی کہ انہیں اصحاب کا نجوم بنا دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
انسان کی یوں تو بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جس طرح بارہا اس بات کی نشاندہی ہم کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس سے ایمان پختہ ہوتا ہے تاکہ ایک بحیثیت مسلمان میں ان اوصاف کو اختیار کرنے والا بن جاؤں، اور آخر وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں کہ جو اگر میرے باطن میں پنپ رہے ہوں تو مجھے اس کا علاج کرانا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان امراض کی نحوست کے سبب میرا ایمان برباد ہو جائے۔ تو انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری بغض و کینہ بھی ہے، اور اسے ترک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بد اخلاق بیماری ہے جس کی نحوست سے دین و ایمان دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کینہ کہتے کسے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف سنیے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے، مدنی چینل کے اس سلسلے کی برکت سے ہم کو گویا ایک ٹیسٹر دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ پر یہ ٹیسٹر لگائیں، چیک کریں کہ کہیں یہ مرض میرے اندر تو نہیں ہے۔ کینہ کو عربی میں حقد کہتے ہیں، اس کے معنی بغض، دشمنی، عداوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں انتقامی جذبات کی پرورش کرنا اور دشمنی چھپائے رکھنا، گویا ایک طرح کی یہ منافقت ہی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے اس کی جو کینے کی وضاحت کی ہے وہ اس انداز سے فرمائی کہ کینہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کی خوشی سے غمگین ہونا اور کسی کے غم سے خوش ہونا۔ یہ چیک کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے متعلق بھی ایسی طبیعت محسوس کرتا ہو۔ بعض اوقات بیٹے کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر بیٹا کو کوئی خوشی ہوئی تو دل بیٹھنے لگتا ہے۔ یہ غور کریں، آپس میں ملنے والے غور کریں، بھائی بھائی بھی غور کریں، بھائی بہن بھی غور کریں، اولاد غور کریں، والدین غور کریں، پڑوسی غور کریں، ساتھ رہنے والے غور کریں۔ میرے اندر یہ مرض تو نہیں کہ سامنے والے کو اگر کوئی خوشی ہوئی میرا دل بیٹھ گیا، ارے یار اس کو خوشی مل گئی، اس کو یہ ترقی مل گئی، اس کو اتنی اچھی گاڑی مل گئی، اس کو اتنا اچھا گھر مل گیا، اس کو اس طرح سے دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، مقام مل گیا۔ اگر کسی کی خوشی پر میرے دل میں غم کی کیفیت ہے، اور اگر کسی کو غم ملا، کسی کو نقصان ہو گیا، اس کو ڈکیتی ہو گئی، لاکھوں لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، تو چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے جو غم ملا اس کو مجھے خوشی ہو رہی، اور اس کو اگر کوئی خوشی ملی تو میرا دل غمزدہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ایسی بد اخلاق بیماری ہے کہ جس سے دین و ایمان دونوں خراب ہو جاتے ہیں، اور انسان ساری عمر عبادات اور ریاضات کی چکی میں پستا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اسی مقام پر ہوتا ہے جس پر پہلے دن تھا، کیونکہ بغض و کینہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کا، اطاعت کا جو نور ہے وہ اس کے دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ دل ستھرا ہوگا جبھی تو اچھی چیزیں آئیں گی، دل ستھرا نہیں ہوگا تو کہاں سے یہ نعمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ اسی لیے صوفیاء کرام یہ سب سے پہلے دل پر توجہ فرماتے ہیں، اور اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ دل تمام اخلاقی برائیوں سے منزہ و مبرہ ہو جائے، اور اسی بات کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے میں ہم کچھ اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ فی زمانہ بات بات پر ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ شیطان جو ہے یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لڑائی کرواتا ہے، قتل و غارت گری کرواتا ہے، اور نیز انہیں صلح پر آمادہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ جبکہ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل اسلامی بھائی بیچ میں پڑھ کر ان میں صلح کرا بھی دے، تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں ہمارا پیارا پیارا پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، ترجمہ کنز ایمان، بے شک شیطان
ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے۔ اور پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ ترجمہ کنز الایمان کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ تو یہ لڑائی کرنا، یہ آپس میں پھوٹ ڈلوانا، یہ قتل و غارت گری کروانا، یہ تو شیطان بیچ میں کر رہا ہے کام۔ مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور مسلمانوں کو مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے اس تباہ کار وار کو بیکار بنانا چاہیے۔ یعنی کہ یہ لڑائی جھگڑا صرف یہی نہیں ہے کہ جناب وہ فائرنگ کر لی، توڑ پھوڑ کر ڈالی، یہ جو دلوں کی بھی جو لڑائی ہے کہ بظاہر آپس میں بہت محبت سے مل رہے ہیں لیکن اندرونی کیفیت صحیح نہیں ہے، تو اس معاملے میں بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس پہ جو اس قسم کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا، اس کے متعلق امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بات بات پر جذبات میں آ جانے والا غسیلہ شخص یہ اکثر فسادات کا باعث بن جاتا ہے، اور غصہ والوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ نفس کے سبب آنے والے غصے میں بے قابو ہو کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ جا پڑیں۔ اس سلسلے میں ایک عبرتناک روایت سنیے کہ محبوب رب العباد راحت قلب ناشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہمیں احتساب کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ ہماری کیوں پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات جب اس قسم کی طبیعت ہوتی ہے تو بعض اوقات اسی غصے کی تباہ کاریوں میں سے علماء نے یہ لکھا کہ اسی سبب سے بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے۔ بغض وہی دشمنی والی بات جس سے بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور بغض و کینہ یہ کس قدر تباہ کار ہے اس کو سنیے، خوف خدا عز و جل سے لرزیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، 3 قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں اٹھتی۔ وہ کون ہیں؟ نمبر 1، قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہے۔ نمبر 3، وہ 2 بھائی جو بلا مصلحت شرعی آپس میں ناراض ہیں۔ تو یہ بغض و کینہ یہ دوریاں پیدا کرتا ہے، لڑائی کروا دیتا ہے، تعلقات ختم کرا دیتا ہے، اور یہ تعلقات ختم کرنا کس قدر محرومی کا باعث ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ اگر دل میں ایسی کیفیت ہے کہ میرے دل میں بغض ہے کسی سے، کسی کے متعلق کینہ ہے، یعنی اس کو غم ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے مجھے غم ہوتا ہے، یہ کیفیت اگر میرے دل میں ہے، فوراً توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو ستھرا کر دے، میرے دل کو اچھا کر دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 دفعہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کے روز، بس ہر مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے ماں سوائے اس آدمی کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کینہ ہو۔ بس کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ مل جائیں۔
دوری ہے، تعلقات ہیں، جوڑ لیں، تعلقات توڑے نہیں کہ اس کی ممانعت ہے۔ اور یاد رکھیے بلا مصلحت شرعی محض ذاتی بغض و کینہ کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ تعلقات کیوں چھوٹتے؟ ابا کو دعوت میں نہیں بلایا تھا، یا ہمارے فلاں رشتہ دار گئے تھے، انہیں دعوت میں اچھی طرح ویلکم نہیں کیا تھا، سب کو تو آ کر پوچھ رہے تھے کہ جناب کھائیں، ہمیں آلو بوٹی صحیح پیش نہیں کیے گئے تھے، ہمیں بیٹھنے کو صحیح جگہ کرسی نہیں دی گئی تھی، میری والدہ کو تو بالکل منہ ہی نہیں لگایا، کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آپ بھی تو کھائیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پھر جدی پشتی لڑائیاں ہیں، کوئی نادانی میں لڑائی کر چکا، ہم نہیں جائیں گے، ہم نے تعلقات ختم کر دیے، میرے چچا سے میرے تعلقات نہیں ہیں، ہم اپنی خالہ کے گھر نہیں جاتے، میں نے اپنے بھائی کو تو منہ لگانا چھوڑ دیا ہے، میری بہن کو میں نے کہہ دیا ہے میں مر جاؤں میرے جنازے میں نہیں آنا۔ یہ کیوں ہے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی؟ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ فرمایا گیا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا مر گیا تو جہنم میں داخل ہوا۔ کیا برداشت ہوگی جہنم کی آگ؟ کیا تکلیف برداشت ہوگی؟ ہمت کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ہمت کریں، یہ شیطان ہے جو ہمارے درمیان بیر ڈلواتا ہے، فساد ڈلواتا ہے، تعلقات ختم یہ شیطان کراتا ہے۔ شیطان کو ناکام و نامراد کر دیجئے۔ آپ دوسرے ملک میں بیٹھے، آپ کے تعلقات نہیں ہیں، آپ ابھی ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ کرے، آج ہی فون کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ اس معاملے میں تو یوں سمجھے چھوٹے باپ کے بن جائیں، ہر وقت مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس طرح کی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں طبیعت بنائیں، ورنہ یہ باتیں ناراض ہونے کی کہاں ہیں؟ یہ ناراض ہونے کی بات ہے؟ کوئی انسان ٹھنڈے دل سے سوچے تو غور کرے، یار کیا بات ہے، یہ ناراض ہونے والی بات ہے؟ انسان اگر اچھا سوچنے جائے تو کتنا اچھا سوچ سکتا ہے کہ یار فلاں نے اگر دعوت میں مجھے پوچھا نہیں، ہو سکتا ہے اس کے کھانے پینے کے معاملات اندر کینٹین میں کچھ ایسی بات ہو گئی ہو، کوئی سالن کا بھگونا ہی دیگی گر گئی، اب اس کو ٹینشن تھا کہ یار میں اتنے مہمانوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، اور آپ اس بات پہ اڑ گئے کہ جناب مجھے کرسی نہیں دی گئی، میری روٹیاں مجھے صحیح نہیں پہنچائے گی، مجھے کھانا نہیں دیا گیا۔ اب سوچے اور غور کریں کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، اور بسا اوقات بعض اوقات بعد میں پتہ چلتے اور شرمندگی ہوتی ہے کہ یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہے، تو کیوں نہ پہلے سے ہی سوچ لیا جائے۔ تو ہم اس معاملے میں اگر قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، رشتہ داری توڑے ہوئے ہیں، ہمت کیجئے اور شیطان کو دور بھگائیے، کہ شیطان کے خلاف تو ہماری جنگ ہے، کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے۔ ہم شیطان کے خلاف جنگ کیے ہوئے، اور یہ دوری، یہ ناچاقی یہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو آج ہی فون کر لیجئے، آج ہی بہن کو فون کر لیجئے، آج ہی تایا ابو کو فون کر لیجئے، جو رشتہ دار ہیں بھائی بہن میں ناچاقی ہے فون کر لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے۔ خدا نہ خواستہ اس حالت میں مر گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا تربیت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور رشتہ دار کو دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا لکھی علماء نے کہ کینہ رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دینے میں صدقہ بھی ہے، اور قطع رحمی کرنے یعنی رشتہ داری توڑنے والے کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اسرے سلوک بھی ہے۔ وہ اگر توڑتا ہے تو نصیب اس کا، ہم تو نہ توڑیں۔ اس نے اگر ہمارے یہاں کوئی بڑی راتوں میں پہلے نیاز بھجواتے تھے، اب نیاز نہیں بھجوا رہے، تعلقات ختم، اس نے چھوڑ دیا، ہم کیوں چھوڑیں؟ قربانی کا گوشت ہم بیچتے تھے، وہ بھی بیچتے تھے، اب تعلقات ختم، ٹھیک ہے وہ نہیں بیچتا، میں بھیجوں گا، میں فضیلت پاؤں گا، مجھے دوہرا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کبھی تصور بنایا کریں کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ جس میں انسان کو اچھا فیصلہ کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن شیطان اس وقت
آڑے آ جاتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ زندگی ہے کتنی؟ کبھی تصور کیا کہ زندگی دنیا میں رہیں گے کتنا؟ چند دن کی تو زندگی ہے، پھر کیا ہوگا؟ بار شریعت جلد اول صفحہ 133 سے 135 کے مضمون کا خلاصہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ذرا قیامت کا تصور، ہوش ربا منظر تصور میں لائیے۔ اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے، یعنی سورج کی آج پیٹھ ہے۔ قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر ہوگا، اس کا منہ اس طرف ہوگا، بھیجے کھولتے ہوں گے، اس کثرت سے پسینہ نکلے گا، 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جن پر وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو شدت ہوگی، زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے، ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے، اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے، پاؤں سے رونتے اس پہ گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس یوں ہی اس پر گزریں گے، اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن عذاب بہت شدید ہوگا۔ غرض کس مصیبت کا بیان کریں، ایک ہو، 2 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، ہزارہا مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان۔ یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو آپس میں تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں، جو بغض و کینہ اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، ایسے ہوش ربا حالات میں چاروں جانب سے نفسی نفسی کی آواز بلند ہوگی، ہر طرف سے واویلا کی آواز کان میں پڑے گی، دوزخ سامنے جوش مار رہی ہوگی، ہر حق والا اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اور رب العزت کی خدمت میں نالش فریاد کرے گا۔ کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا مذاق اڑایا، کوئی بولے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے احمق کہا، کوئی کہے گا اس نے مجھے بے وقوف بولا، کوئی پکارے گا اس نے مجھے قتل کیا، کوئی فریاد کرے گا اس نے میرا قرضہ دبا لیا، کوئی کہہ رہا ہوگا اس نے میری کتاب چھپائی، کوئی کہے گا اس نے مجھے گھور کر دیکھا، ڈرایا تھا، کسی کا دعویٰ تھا کہ اس نے مجھے بلا وجہ جھاڑا تھا، کوئی بول رہا ہوگا اس نے میرا عیب کھول دیا تھا، کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے دھکا مارا تھا۔ بہرحال تمام حقوق اور جنہوں نے حق طلب کیے ہوں گے ان کو فرشتے پروردگار عز و جل کے سامنے حاضر کریں گے۔ یہ لوگ ندامت سے سر جھکائے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف فرمائے گا، ہر حق والے کو خوش کرے گا، ان لوگوں کو نیکیاں ان کی دے گا، ان کی بدیاں ان کے سر ڈالے گا۔ پھر اگر فضل خدا عز و جل شامل حال ہوا تو ان کی نجات ہوگی، ورنہ جہنم میں پڑے ایک مدت تک جلیں گے۔ تو یقیناً اس سزا کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حقوق تلف ہوئے آج ہی ہاتھ جوڑ لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ مجھے معاف کر دیجئے۔
کہتے رہیے مجھے معاف کر دیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، کہ اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، جب اس قسم کی طبیعت ہوتی ہے، تو انسان پھر دوسروں کے عیب کھولنے والا بن جاتا ہے۔ جس سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو اس کے متعلق پھر وہ گفتگو بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو اسلامی بھائیوں کی غیبتیں کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی تعریف شروع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الخالق گوشہ نشین ہو گئے۔ سفیان ثوری علیہ رحمہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کہا کہ حضور یہ گوشہ نشین ہونے کی وجہ سے مخلوق آپ کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئی۔ آپ علیہ رحمہ نے 2 اشعار پڑھے، اس کا ترجمہ تھا کہ وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی، لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے، لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض و کینے کے بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ تو غور کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہماری کہیں ایسی کیفیت تو نہیں کہ کوئی آیا ہم نے اس کو چائے پلائی، بوتل پلائی، بسکٹ کھلائے، اچھی طرح خاطر و مدارت کی، اور جیسے ہی وہ گیا تو پیچھے سے برائیاں شروع کر دی کہ بڑا ٹھاٹ باٹ ملے ہوئے، پتہ نہیں آج کل کس کے پیسے دبائے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو بڑی خوش اخلاقی ملنساری سے مل رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ جاتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا بے حیا ہے، اس سے اس کی باتوں کو تو بیان کرنے میں شرم آتی ہے۔ اور دیکھا کیسے مغروروں کی طرح بات کر رہا تھا، اور ہاں بھائی یہ تو لوگوں سے بات ہی بہت کم کرتا ہے، اور اگر کوئی آ کر بات کرے ہم بڑی اس کو بٹھا کر ہر طرح سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور جیسے ہی جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ یار بڑا بے وقوف ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ دکاندار بھی آپس میں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ آتا ہے تو اس کو بڑی خاطر و مدارت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جاتا ہے یار ہے بڑا 420، بڑا فراڈیا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ اور پھر جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ یہ جو بغض اور کینہ کی جو مثال دی، کہ آپ اس معاملے میں ہم سب غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ایسی تو کیفیت نہیں کہ میں سامنے سے کسی سے بڑے الگ انداز سے مل رہا ہوں اور میرے دل کی کیفیت دوسری ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس معاملے میں اپنا محاسبہ ضروری ہے، اپنا محاسبہ ضروری ہے کہ کہیں یہ کیفیت ہوئی تو دنیا اور آخرت میں کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ یا اللہ ہمارے دل کو ستھرا کر دے، ہمارے دل کو اچھا کر دے، خانہ دل کو ضیاء دے، روح ایمان کو جمال، خانہ دل کو ضیاء دے، روح ایمان کو جمال، شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، آمین۔ کیونکہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ کسی کے خوشی پر اگر ہمیں غم محسوس ہوتا ہے اور کسی کے غم میں مبتلا ہونے سے دل خوش ہو رہا ہے اندر سے، اس کی نحوست بہت بڑی ہے۔ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے بھائی کی مصیبت پہ خوشی کا اظہار مت کرو، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو،
کہ کہیں اللہ عز و جل اس سے عافیت دے دے اور تمہیں مبتلا فرما دے۔ تو یہ جو دل کی خوشی ہے یہ کیوں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ سے عافیت طلب کر کے۔ بعض اوقات انسان کو دنیا میں ہی ایسے مناظر دیکھتے، بہت بچپن میں مطلب یہ پڑھتے تھے کہیں پر کہ ایک شخص کے گھر کے برابر ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی، اس شخص کو اللہ نے مال دیا، اب اس نے اپنے مکان کو تعمیر کرانا شروع کیا اور بڑی عالیشان کوٹھی بنا لی۔ اب جب عظیم عالیشان کوٹھی بنی تو اس کو اس بڑھیا کی جھونپڑی جو ہے نا وہ بڑی اٹکتی تھی، یار میرا گھر اتنا شاندار بنا ہوا اور یہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی برابر میں میرے گھر کو عیبدار کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کو دل میں خیال ہے کہ کسی طرح یہ جو ہے نا یہ یہاں سے ہٹ جائے۔ خیر اس نے کوئی سازش کی اور ایک دن جب کہ بڑھیا اپنی جھونپڑی میں نہ تھی، اس نے اس کی جھونپڑی کو آگ لگوا دی۔ جب وہ آئی تو دیکھا کہ اس کی جھونپڑی جل رہی ہے تو وہ رونے لگی، آہو بکا کرنے لگی، اور وہ امیر آدمی اپنی کوٹھی کی بالکنی میں کھڑا اس غریب کی جھونپڑی کو جلتا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس بڑھیا کی جلتی ہوئی جھونپڑی سے آگ سے چند چنگاریاں اڑیں اور اڑ کر اس امیر آدمی کی کوٹھی میں جو ٹنگے ہوئے پردے تھے اس پر پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پردوں میں آگ لگی، گھر میں آگ لگ گئی، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ بڑھیا کی جھونپڑی آگ سے خاکستر ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی عالیشان کوٹھی بھی آگ سے جل گئی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور ہمیں اس پر کوئی آزمائش میں وہ مبتلا فرما دے۔ تو دل کو اچھا کریں کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم محبوب رب العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے خدائے ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ کتنے برے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، ہم کتنے برے ہم جانتے ہیں۔ بظاہر لوگوں کے سامنے بڑی ہماری آؤ بھگت ہے، بہت لوگ عزت کرتے ہیں، شہرت ہے جناب، بہت مان دیتے ہیں۔ غور کریں میں کتنا برا ہوں، میں سب جانتا ہوں میں کتنا برا ہوں۔ تو اپنے بارے میں پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرتے، اور اگر کسی کا عیب پتہ چل جاتا ہے تو بسا اوقات اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، تو چھپانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سارا معاملہ عادت و اطوار کا ہے، دل کا تعلق ہے، اپنے دل کو اچھا کر لیں۔ اور یہ اچھی عادت انسان کو کیسی برکتیں دلاتی ہے، روایت سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ ایک انصاری شخص داخل ہوا جس کی داڑھی وضو کی وجہ سے تر تھی، ہاتھ میں اس نے جوتے لٹکا رکھے تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ جب دوسرا دن آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی مرد داخل ہوگا، تو بعین ہی وہی شخص داخل ہوا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ تیسرا دن آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، حسب معمول وہی شخص حاضر ہوا۔ پھر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کے پیچھے چل دیے اور اس سے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے جھگڑ کر قسم اٹھائی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر میں 3 راتیں گزارنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہوں تو ان کا بالکل آئے۔
سیدنا انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میں نے وہ 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، رات کے وقت اسے کوئی عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا، ہاں جب بیدار ہو کر کروٹ بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، جب نماز کے لیے اقامت ہوتی اس وقت اٹھتا، میں نے اسے اچھی بات کے علاوہ کچھ کہتے ہوئے نہ سنا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے میں نے اس کے عمل کو معمولی جانا اور کہا کہ اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ناراضی نہیں تھی، چونکہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہارے بارے میں 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، اور 3 مرتبہ تم ہی آئے، تو میں نے سوچا تمہارے پاس جا کر دیکھوں کہ تم کرتے کیا ہو تاکہ میں تمہاری پیروی کر سکوں۔ تو میں نے کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تمہیں اس مقام تک کس عمل نے پہنچایا جس کے بارے میں سرکار نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ میرا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا۔ پھر جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے بلا کر کہا میرا عمل تو وہی ہے جسے تم نے دیکھ لیا، مگر میں اپنے دل میں کسی مسلمان سے بددیانتی نہیں پاتا، میرا دل اچھا ہے، سبحان اللہ، میں اپنے دل میں کسی مسلمان سے بددیانتی نہیں پاتا، اور نہ ہی اللہ عز و جل کی عطا کردہ بھلائی پر کسی سے حسد کرتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی وہ اعمال ہیں جنہوں نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، جس کو عادتیں بہتر کرنی ہے، دل کو اچھا کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے، متقی بننا ہے، سنتوں کا پابند بننا ہے، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، نہ صرف اپنی عادت اچھی ہوگی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، انشاءاللہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنا نا، مجھے متقی نا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر